السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے دلچسپ اور مزیدار کہانیاں۔ آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے انو خالہ۔ تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ کہانی میں کیا ہے۔ انو خالہ امی کی رشتے کی پھوپھی زاد بہن کے شوہر کی منہ بولی بہن ہے۔ امی ابو انہیں انو خالہ کہتے ہیں اور ہم بھی انہیں انو خالہ ہی کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن ہم سے ان کا کیا رشتہ ہے یا ہمارے گھر میں وہ کیوں رہتی ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ بس اتنا معلوم ہے کہ ہر وہ بات جس کا ہمیں شوق ہے انو خالہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ پورے دن گھر بھر کی انچارج بنی گھومتی ہیں، کبھی مالی کی شامت تو کبھی عبدل کو ڈانٹ ڈپٹ۔ ہمارے پیچھے تو وہ ہر وقت ہی پڑی رہتی ہیں۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے اگر انو خالہ کی کمرے کی کھڑکی پر کبھی گیند لگ جائے تو ڈانٹ ڈانٹ کر کھیل بند کروا دیتی ہیں۔ شام کو ہمارے پیچھے دودھ کا گلاس لے کر گھومتی ہیں، ہم بچے آگے آگے اور انو خالہ پیچھے پیچھے، دودھ کا گلاس خالی کروائے بغیر نہیں چھوڑتی ہیں۔ کمپیوٹر گیم کھیلتے ہیں تو انو خالہ پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں تم لوگ اس میں کیا ٹکر ٹکر دیکھتے ہو؟ توبہ توبہ میری تو آنکھیں دکھ گئیں، موٹے موٹے چشمے لگ جائیں گے۔ جب تک ہم کمپیوٹر بند نہ کر دیں وہ بولتی رہتی ہیں۔ کبھی دوپہر کو باہر جا کر کھیلنا چاہیں اور انو خالہ دیکھ لیں تو فوراً حکم دیتی ہیں باہر ہرگز مت نکلنا، دوپہر ہے لو لگ جائے گی، چلو سو جاؤ۔ ہمیں مجبوراً اپنے کمرے میں جا کر لیٹنا پڑتا ہے۔ ایک دوپہر انو خالہ ہمارے کمرے میں اپنی بہادری کے قصے سنانے بیٹھ گئیں۔ کہنے لگی میرے چچا اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ باہر جاتے تو دو چار بھوت پریت ان کے ساتھ چمٹ کر گھر آ جاتے، مگر میں ایسی شامت لاتی کہ بھوت الٹے پاؤں بھاگ جاتے۔ قصہ سناتے سناتے وہ سو گئیں۔ ہم نے سوچا روز انو خالہ ہمیں تنگ کرتی ہیں، آج ہم انہیں تنگ کریں۔ پھر کیا تھا، ہم سب سیدھے انو خالہ کے کمرے کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے ایک کیسٹ پلیئر لائے اور ان کی الماری میں چھپا دیا۔ پھر جلدی سے جالا صاف کرنے والے 2 ڈنڈے باہر سے اٹھا لائے اور ربر کی ایک ایک چپل ان میں باندھ دی۔ چپلوں کو گیلی مٹی لگا کر پہلے دیوار پر اوپر تک نشان لگائے، پھر چھت پر لگانے چلے گئے۔ لگ رہا تھا کمرے کی چھت پر کوئی الٹا چلا ہو۔ یہ سب کام کرنے کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ کمرے میں ابھی ابھی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ جیسے ہی انو خالہ کے قدموں کی آہٹ سنی، ہم جلدی سے کیسٹ پلیئر میں ڈراؤنی فلم کا میوزک لگا دیا۔ پھر کوئی پلنگ کے نیچے، کوئی پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ انو خالہ آواز دیتی اپنے کمرے کی طرف آئیں۔ پہلے تو عجیب و غریب آوازیں سن کر ڈر گئیں، پھر ادھر ادھر دیکھا، دیوار پر چپل کے نشان نظر آئے۔ نشان چھت تک دیکھتی چلی گئیں، پھر زور کی چیخ ماری اور دھڑام سے فرش پر گر گئیں۔ ہم نے پردے کے پیچھے سے نکل کر دیکھا، انو خالہ بے ہوش پڑی تھیں۔ ہم جو انہیں ڈرانے چلے تھے خود ڈر گئے۔ اب کیا کریں؟ جلدی سے جا کر امی کو بتایا۔ سارے گھر والے بھاگے بھاگے آئے، کوئی ان کے ہاتھ سہلا رہا تھا، کوئی پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ ہم بچے پریشان تھے۔ سب سے پہلے چھپ چھپا کر دیوار پر لگے چپل کے نشان جلدی سے صاف کیے، پھر ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ امی ابو کو اس شرارت کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا۔ انو خالہ کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گئیں۔ ٹھیک ہوتے ہی اعلان کر دیے کہ وہ اس بھوت والے کمرے میں ہرگز نہیں رہیں گی۔ وہ امی ابو کو اپنے کمرے کی طرف لے گئیں اور بولی لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، بھوت کے پاؤں کے نشان اب بھی باقی ہیں۔ ابو نے چشمہ لگا کر غور سے دیوار کو دیکھا، پھر ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگے انو خالہ آئندہ آپ اکیلی ہرگز نہیں سوئیں گی، آج سے آپ بچوں کے کمرے میں سویا کریں گی۔ پھر کیا تھا، ہمیں اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اب رات ہوتے ہی انو خالہ ہمارے کمرے میں اپنا بستر لے کر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے لائٹ بند کرنے کا حکم دیتی ہیں، پھر خود چادر تان کر سو جاتی ہیں۔ چند منٹ بعد کمرے میں زور زور سے خراٹے کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ تو بچوں کیسی لگی کہانی؟ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔